حقیقت کیا ہے یہ بتلا رہی ہے، شہادت راستہ دکھلا رہی ہے۔ حقیقت کیا ہے یہ بتلا رہی ہے، شہادت راستہ دکھلا رہی ہے۔ شہید ضیاءالدین کی برسی کی مناسبت سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس پروگرام کے اندر کچھ پوائنٹس آپ کی خدمت میں آپ کے حوالے سے جو تنظیم ہوتی ہے، اسلامی تنظیم ہوتی ہے، اس کے حوالے سے کچھ پوائنٹس شہید کی شہادت کے حوالے سے اور کچھ شہادت سے جو درس ہمیں حاصل ہونے چاہیے ان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ آپ ہمیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ شہید کی شہادت کی مناسبت سے پہلا پروگرام نہیں، سینکڑوں ہزاروں پروگرام منعقد ہوتے رہے اور نہ کسی اور شہید کی مناسبت سے منعقد ہونے والے پروگراموں میں یہ منحصر ہوگا۔ بہت سارے پروگرام منعقد ہوتے رہتے ہیں، یہ تنظیم پروگرامس بھی ہزاروں پروگرامس ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیں کچھ آگے کا بھی سوچنا ہوگا اس عنوان سے کہ اور مزید کیا کیا جا سکتا ہے اور کن لائنس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ آپ شہید سے مناسبت رکھتے ہیں، آپ شہید سے ایک قلبی رابطہ رکھتے ہیں، آپ سے کچھ لوگوں نے شاید شہید کے ساتھ کچھ وقت بھی گزارا ہوگا تو ان کے ساتھ ایک دلی وابستگی بھی آپ کے ذہن میں ہوگی، نہیں بھی ہو تو یہ سب کچھ نہ بھی ہو تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مکتب کا ایک شاگرد، ایک سید بزرگوار جس بات کا معتقد تھا اس کی راہ میں جان لی، کوئی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ سید الشہداء کے ماننے والے سارے مسلمان نہیں ہیں، اللہ کی بندگی کو سب پہچانتے نہیں ہیں، لیکن وہ اس بات پر سید الشہداء کو عظیم الشان مقام دیتے ہیں کہ وہ جس بات کے معتقد تھے اس کی خاطر انہوں نے سب کچھ قربان کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اس سے کیا نظر آتا ہے؟ اس سے چند میسیجز ملتے ہیں، وہ میسیجز میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایک شہید کی شہادت کے پیچھے ہمیں کیا پیغام ملنے چاہیے۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن ہوتے رہیں گے، ہمیں اس سے آگے کا کچھ سوچنا ہوگا کہ اپنے اندر کس طریقے سے اس شہادت سے صحیح فائدہ اٹھانے کی ہم تیاری کر سکیں۔ تو چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے۔ ہمارا دین بہت ساری خصوصیات اپنے اندر رکھتا ہے جو آج کی دنیا کے لیے بہت اپیلنگ ہے، بہت اس کے لیے اٹریکشن ہے لوگوں کے اندر۔ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے لوگ ان پوائنٹس کو پہچان بھی نہیں سکتے تھے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹوٹے برتن میں کھانا کھانا مکروہ ہے۔ اچھا، اب کسی کو کیا پتا تھا 1400 سال پہلے کہ بھئی ٹوٹے برتن کے اندر کھانا کھانے سے کیا ہوگا؟ چٹکے ہوئے برتن کے اندر، ٹوٹا ہوا بھی نہیں، جس کے اندر کریک ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے اندر کھانا کھانا مکروہ ہے۔ کیوں بھائی؟ اب ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ جو برتن کریک ہوتا ہے اس کے اندر جراثیم چلے جاتے ہیں، اسے آپ دھو نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے کچھ حقائق ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ اس زمانے کے اعتبار سے یہ حقائق بہت پہلے کی بات تھی، اور شاید اللہ کے رسول نے دیے اسی لیے تھے، ہمارے دین نے دیے اسی لیے تھے کہ بعد میں آنے والوں کو اس دین کی حقانیت کو پہچاننے میں دشواری نہ ہو۔ ان کو پتہ ہو کہ اگر یہ وحی سے نہ ہوتا تو یہ باتیں اس دنیا کی نہیں تھیں۔ ان میں سے ایک مفہوم جو آج کی دنیا میں بہت لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، اس دنیا میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہوگا، لیکن ہمارے لیے اللہ کے رسول نے بیان کر دیا تاکہ ہمیں کوئی دشواری نہ ہو، وہ ہے دین میں علیکم السلام کارآمدیت کا تصور، پروڈکٹیوٹی۔ یہ بہت پرانی باتیں نہیں ہیں، یہ آج کے دور کے اعتبار سے اگر 1400 سال کے اعتبار سے دیکھیں تو آج کی باتیں ہیں۔ یہ پہلے یہ باتیں مہیا نہیں تھیں، لوگوں کے ذہن میں نہیں تھیں، اللہ کے رسول نے دیں۔ وہ کیا تصور ہے؟ وہ یہ کہ آپ اپنے ہر کام سے جو میگزیمم بینیفٹ لے سکتے ہیں اس کا دین آپ کو درس دے گا۔ مثلا 2 رکعت نماز پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 5 منٹ لگ جائیں گے۔ کوئی بہت آہستہ آہستہ بھی پڑھے تو 5 منٹ لگیں گے، تیزی تیزی سے پڑھ لے تو شاید 1-1.5 منٹ کے اندر 2 منٹ میں پڑھ لے گا۔ خدا کا دین چاہتا ہے یہ جو تم 5 منٹ مجھے نماز کے لیے دے رہے ہو نا، اس کا بھی میگزیمم بینیفٹ ملے تمہیں، آپٹیمم بینیفٹ، آپٹیمم ہائیسٹ لیول پہ جا کے۔ وہ ہائیسٹ لیول پہ جا کے کیا ہے؟ خدا کہتا ہے دیکھو 2 رکعت نماز تم پڑھو، تمہاری صحت کی تضمین میں کرتا ہوں، صحت میں دوں گا۔ صبح کو اٹھو، اس طرح سے وضو کرو، اس طرح سے نماز پڑھو، تمہاری صحت پوری ہو جائے گی، اچھی ہو جائے گی۔ اور خدا متعال تو مجھے کیا دے گا؟ جنت کے سوا، آخرت کے اجر کے سوا۔ آخرت کا اجر تو آخرت میں ملے گا، دنیا میں مجھے آپٹیمم لیول پر 5 منٹ دینے سے کیا کیا ملے گا نہیں معلوم۔ کہتا ہے صحت میں تمہیں دوں گا،
وقت کی پابندی کی خاصیت تمہارے اندر آ جائے گی، لوگوں کے ساتھ تمہارے رابطوں کو میں اچھا کر دوں گا، تمہارے رزق کی میں تضمین کر دوں گا، تمہیں تحفظ سختیوں میں دے دوں گا۔ نہیں معلوم کیا کیا چیزیں 5 منٹ کی ایک نماز کے اوپر دینے کو تیار ہے۔ یعنی دنیا کے اندر اگر کوئی مجھے کوئی اور آئیڈیالوجی بتائے جو دن میں اتنا سب وقت دینے پر اتنا کچھ دے دے، تو آپ کو دنیا میں کوئی آئیڈیالوجی ایسی نہیں ملے گی۔ مثال کے طور پر آپ یوگا میں جائیے، آپ مارشل آرٹس کے اندر چلے جائیے، آپ مینجمنٹ کے اندر چلے جائیے اور اس سے کہیے کہ میں ایک ایسا کام کرنا چاہتا ہوں جس میں پورے دن میں 15 سے 20 منٹ لگیں اور دنیا اور آخرت کی تضمین مل جائے۔ یہ صرف اللہ کا دین ہے، صرف یہ ہے کہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اچھا، اس سے ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ دین ہمارا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا۔ جب دین وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، پیسے کو ضائع کرنا چاہتا ہے؟ نہیں۔ اصلاً آپ تصور کیجئے یہ میرا ہاتھ ہے، میں اپنے ہاتھ پہ اتنا ماروں کہ مجھے چوٹ نہ لگے، دین منع نہیں کرے گا۔ اتنی زور سے ماروں نا کہ میرے یہاں پر لال ہو جائے، صحیح ہے، دین اس کو منع کرتا ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے یہ اسراف کیوں کر رہے ہو؟ اسراف کیوں کرتے ہو؟ اس کو الاؤ نہیں کرتا۔ میرا بدن ہے، میری طاقت ہے ظاہری طور پر، دین کہتا ہے نہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں کیا؟ پیسہ ضائع کروں، کہتا ہے نہیں، ان المبذرین اخوان الشیاطین، جو بھی ضائع کرے گا وہ شیطان کا بھائی ہوگا، ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ ہر معاملے کے اندر میکسیمم پہ لے جانا چاہتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، آپ کے پروگرامز میں آپٹیمائزیشن کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ اس کو آپ کو سوچنا پڑے گا۔ آپ نے ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے، سرٹن ٹائم لگے گا، سرٹن انرجیز لگیں گی، اتنی آپ کی اور ایکٹیویٹیز رکیں گی اس ایک کام کی خاطر۔ اس سے میکسیمم بینیفٹ کیا مل سکتا ہے؟ آپٹیمائزیشن۔ یہ آپ کو ہمیشہ سوچنا پڑے گا۔ اچھا، اب آپ کہیں گے بھائی اس کا شہادت سے کیا تعلق ہے؟ میں آپ کی خدمت میں یوں عرض کروں گا، میرے نزدیک شہادت زندگی کے سالوں کا میکسیمم آپٹیمائزڈ بینیفٹ ہے۔ 60 سال کی زندگی، 65 سال کی زندگی 10 طریقوں سے گزر سکتی تھی، اس کے 10 بینیفٹ نکل سکتے تھے، 10 مقامات پہ پہنچ سکتا تھا۔ لیکن شہادت کیا کرتی ہے؟ کہتی ہے زندگی کا تو فائدہ جو ملا سو ملا، میں تمہیں موت کا بھی فائدہ دے دیتا ہوں۔ موت کا بھی فائدہ دے دیا۔ ابھی یقین مانیے، مثلا میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں، میں نے چلو زندگی کے چند سال گزار لیے، ابھی اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے بھائی اب آپ کا پلان کیا ہے، منصوبہ کیا ہے، تو میں اس سے کہتا ہوں دیکھو زندگی نے بینیفٹ دیا یا نہیں دیا، یہ تو گزر گئی نا، 40-50 سال جتنی گزرنی تھی ابھی گزر گئی ہے، جتنی بچ گئی ہے اس کو اللہ جانتا ہے۔ ایک میری خواہش ہے، وہ کیا؟ موت فائدہ دے کے جائے۔ زندگی تو دو فائدہ دے گی سے دے گی، تو علیحدہ سے معاملہ ہے، موت فائدہ دے کے جائے، وہ کہاں سے ہوگا؟ وہ شہادت سے ہوگا، وہ شہادت سے ہوگا۔ جو شہید ہوتا ہے نا، یہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا بینیفٹ حاصل کر لیتا ہے، یہ بہت خوبصورت عمل ہو جاتا ہے۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے، اس سے جو ہمیں پہلا درس ملتا ہے وہ یہ کہ برادران محترم، اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھاؤ، اپنی زندگی کے اوقات کو بڑھا لو۔ علامہ ہلی نے اتنا کام کیا، علماء کرام نے ان کی تصنیفات، تالیفات کے مجموعوں کو جمع کیا کہ بھئی یہ کتنے صفحے بنے۔ جب صفحے بنے، ان کو اپنی زندگی پہ تقسیم کیا تو دیکھا بھئی ایک بشر کے اندر ایک دن میں کتنے صفحے لکھنے کی طاقت ہے۔ اس بندے خدا نے یہ کام کیسے کیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ بھئی انسان کے جسم کے اندر کچھ طاقتیں ہیں جو محدودیت بھی رکھتی ہیں، بالآخر وقت سے زیادہ محدود، سخت محدود کوئی چیز نہیں ہوگی۔ آپ 24 گھنٹے کو 24 گھنٹہ 1 منٹ نہیں کر سکتے، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ وقت کی محدودیت کو ختم نہیں کر سکتے۔ کیا کوئی ایسا کام بھی ہو سکتا ہے کہ وقت سے جتنا فائدہ نکلنا اس سے بھی زیادہ فائدہ نکال لیا جائے؟ یوں لگتا ہے جیسے کچھ نہیں یہ کام کر لیا۔ وہ کیسے کیا؟ انہوں نے اپنے وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کیا۔ ابھی میں رہبر معظم کے بارے میں ایک پڑھ رہا تھا بیان، جو آپ لوگوں نے بھی یقیناً واٹس ایپ وغیرہ کے اوپر دیکھا ہوگا، کہ ایک دن ان سید محترم کی زندگی کا، تو جس نے بیان کیا تھا اس نے ایک جگہ پہ ایک جملہ لکھا ہوا تھا، وہ یہ کہ آپ ان کو کبھی بھی
کس طرح سے اردو میں ایک لفظ استعمال کرنے کی ترجمہ یہ ہوگا، کبھی بھی آپ ان کو بے مصروفیت نہیں پائیں گے. یعنی مثال کے طور پر آپ گئے، آپ نے دیکھا کہ وہ خالی الذہن بیٹھے ہیں، خالی الذہن یعنی سوچ رہے ہیں کیا ہونا ہے، نہیں. کہنے کا کبھی بھی ایسا نہیں پائیں گے. کہنے کا یا ذکر کر رہے ہوں گے، یا کام کر رہے ہوں گے، یا ورزش کر رہے ہوں گے، یا مثال کے طور پر لوگوں سے مل رہے ہوں گے، میٹنگ کر رہے ہوں گے. آپ جائیں کبھی آپ دیکھیں وہ خالی بیٹھے ہیں، کہنے کا نہیں، یہ آپ کو کبھی نہیں ملے گا. کام سے ایک کام ہے، آپ خالی نہیں ہونے چاہیے، آپ کی زندگی کا ایک اثر ہونا چاہیے. تو پہلا جو مطلب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ آپٹیمائزیشن ہے. آپ اپنی زندگیوں سے جو بہترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ایک ایک منٹ سے، ایک ایک گھنٹے سے، ایک ایک دن سے، مشورے کے طور پہ کہوں گا آپ سے. شاید ابھی آپ کے ذہن میں ایک دن کی اتنی قیمت نہ ہو. مثلا اتوار کا جیسا دن تقریباً بے مصرف کا سا دن جیسے بعض اوقات لگنے لگتا ہے کہ جیسے چھٹی کا دن ہے، چھٹی کا دن. اصلا ایک بات سوچیے گا، دین خدا میں چھٹی کا کوئی دن ہوتا ہے کیا؟ کوئی دن ہے جب فجر کی نماز واجب نہ ہو پوری زندگی میں؟ نہیں ہے. چھٹی کہاں ہے یہاں پر؟ دین خدا میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی. آرام ہوتا ہے، ہر روز ہوتا ہے، لیکن چھٹی نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک مشورہ عرض کروں گا بھائی ہونے کے ناطے، ہر صبح اٹھیں، جیسے ہی خدا آپ کو نیند سے اٹھنے کی توفیق دے کہ آپ مرے نہیں، آپ اٹھ گئے، اٹھتے ہی خدا سے کہیں خدایا یہ دن میرا بندگی کا دن قرار دے دے، نافرمانی میں نہ گزرے. ایک دن بھی قیمتی ہے نا، کیوں نافرمانی میں گزرے؟ دن قیمتی ہے، کیا پتہ کب موت آنی ہے. 20 سال کے لوگ نہیں مرے کیا؟ 15 سال کے لوگ نہیں مرے کیا؟ تو اگر معلوم ہے کہ موت کا نہیں پتہ، یہ تو قطعی طور پہ معلوم نہیں ہے، طے شدہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم موت کا کیا دن ہے، تو پھر آپ ضائع کیوں کریں؟ آپ ہر دن اٹھتے ہی خدا سے التجا کریں، خدایا یہ دن میرا فرما برداری کا دن قرار دے دے. اچھا جیسے آپ یہ دعا کریں گے، اس کا مطلب ہے میکسیمم آپٹیمائزیشن تو یہی ہو گیا اس دن کا. کوئی دن کا مصرف فرما برداری سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، عبودیت اور بندگی سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، علی محمد و آل محمد وعجل. تو پہلا کام تو یہی کریں اپنی زندگی کے اندر. اٹھیے، اللہ کے حضور دعا کریں، خدایا میرے دن کو اطاعت کا دن قرار دے دے، فرما برداری کا دن قرار دے دے، خدایا مفید دن قرار دے دے. جیسے آپ کہتے ہیں نا مفید دن، تو میں پروڈکٹیوٹی آپٹیمائزیشن کے ساتھ دوسری اس بات پہ آؤں گا. دوسرا پوائنٹ، آپ کے اور میری زندگی کے اندر، آپ کے اور میری ایکٹیویٹیز کے اندر، آپ کے اور میری ہر چیز کے اندر ایک بات اپنے آپ سے بار بار پوچھتے رہیے گا، جو فائدہ میں اپنے آپ کو پہنچاؤں گا وہ تو حب نفس کی خاطر کروں گا ہی. یرحمکم اللہ. آپ مثال کے طور پہ کھانا کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے؟ حب نفس کی خاطر کھائیں گے. بھوکا کون مرتا ہے؟ کون بھوکا مرے گا؟ مگر یہ کہ جبر میں بیچارہ مر گیا. حب نفس کی خاطر آپ کمائی کریں گے، حب نفس کی خاطر. حب نفس مذموم نہیں ہے یہاں پہ، برا نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں، خدا نے آپ کو خلق اس پہ کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں. آپ کو جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں، دوزخ میں نہیں دیکھنا چاہتے. آپ اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں، یہ بات اچھی ہے. لیکن اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیے گا، اسی حد تک حب نفس کے اندر رہتے ہوئے دوسروں کی ذات کو مجھ سے فائدہ کیا ملا؟ کیا ملا دوسروں کو مجھ سے؟ بھائی میں نے زندگی کے 25 سال گزار لیے، 30 سال گزار لیے، 40 50 60 70، دوسروں کو کیا دیا؟ اچھا میں دوسروں کو کچھ چیزیں ایسی دیتا ہوں جس کا عوض ان سے لے لیتا ہوں. میں عوض والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلا عوض کی بات کر رہا ہوں. مثال کے طور پر میں اپنے اوپر رکھ کے کہہ رہا ہوں تاکہ کسی اور کے اوپر نہ رکھنا پڑے. ایسا ہم یہاں پہ حاضر ہوئے، آپ نے ہمیں احترام دیا، یہ ایک عوض ہو گیا. یہ کام میں بلا عوض کاؤنٹ نہیں کروں گا. کیوں؟ ایک عوض تو مل گیا. کیا ملا؟ احترام ملا. احترام بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اتنی آسانی سے نہیں ملتی ہے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کا ہمیں زندگی میں عوض مل جاتا ہے، چاہے ہم قبول نہ کریں، چاہے میں قبول نہ کروں کہ یہ عوض ہے، لیکن ہوتا ہے عوض ایکچولی. بلا عوض کیا کیا؟ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. اہل بیت کی تعلیمات، فرمایا ہم تمہیں کھلائیں گے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم صرف خدا کے چہرے کی خاطر. اگر میں اردو ترجمہ کر ڈالوں،
ہم صرف خدا کی خاطر تمہیں کھلائیں گے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے جزا چاہتے ہیں نہ حتیٰ شکریہ چاہتے ہیں، نہیں چاہتے کچھ، یہ بلا عوض ہے۔ آپ اپنی زندگی میں بار بار اپنے آپ سے ایک سوال کرتے رہیے گا، بلا عوض کیا دیا؟ اور میں آپ کی خدمت میں پوائنٹس عرض کر رہا ہوں نا، آپ تھوڑا سا اس کے اوپر محنت کیجئے، آپ کی زندگی کہیں اور ٹرن کرے گی، پھر بہت اچھی جگہ کے اوپر۔ بار بار اپنے آپ سے پوچھتے رہیے گا، میری زندگی سے دوسروں کو بلا عوض کیا ملا؟ فرض کریے میں نے ایک کارخانہ کھولا جس میں 400 آدمی کام کر رہے ہیں، یہ وہ چیزیں جو میں نے دی ہیں؟ نہیں، یہ بلا عوض کہاں ہے؟ اگر وہ لوگ جاب نہ کرتے، کام نہ کرتے تو میں انہیں ایک پیسہ بھی دیتا؟ نہیں۔ کوئی آدمی کیا میں نے کارخانے میں خدمت کی ہے، ٹھیک ہے خدمت کی ہے، لیکن اگر وہ تمہیں تنخواہ نہ دیتا تو تم کرتے؟ نہیں۔ البتہ میں یہ قبول کروں گا کہ کچھ لوگ کہیں گے بھائی یہ عوض پورا عوض نہیں ہے، میں نے اس سے زیادہ کیا ہے، ہاں یہ بات صحیح ہے، لیکن آپ کوشش کریں کچھ کام زندگی میں ایسے کریں جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے اور آپ کو کوئی عوض نہ ملے، بلا عوض کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو آپ کے کام ہوں گے نا، ایک فائنینس کی ٹرم میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے نا، ایسٹس، ایسٹس آپ کے سرمایہ، اس سرمایہ کی بنیاد پہ آپ کی کمائی ہوتی ہے، یہ آپ کے ایسٹس ہوں گے، آپ کی لائف کے ایسٹس۔ خدا ان ایسٹس کی بنیاد پر نہیں معلوم ایسے ایسے آپ کے خدا کے کام کر کے دے گا جو کوئی اور نہیں کر سکے گا، خدا کروا دے گا۔ کیوں؟ وہ دیکھے گا اس کے ایسٹس بہت زیادہ ہیں۔ کون سی چیزیں ایسٹس ہوتی ہیں اس معاملے کے اندر؟ وہ آپ کی خدمتیں جو آپ نے دوسروں کی ہیں بلا عوض کی ہیں، بلا عوض کی ہیں۔ جو ہمارے ہاں مشہور ہے ایک روایت کہ بھائی تم جس ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، بلا عوض۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، ہاں صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج۔ تو دوسرا پوائنٹ یہ ہو گیا، ایک تو آپ اپنی زندگی کا میکسیمم آپٹیمائزڈ ایک بینیفٹ نکالیے، اور دوسری بات کیا کیجئے؟ دوسری بات یہ کیجئے کہ آپ زندگی میں جو بلا عوض خدمات ہیں اپنی انہیں بڑھا دیجئے۔ اچھا میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ پرسنل لیول پہ عرض کر رہا ہوں، انڈیویجول لیول پہ عرض کر رہا ہوں، سوسائٹی کو اس کا فائدہ ہوگا بہت زیادہ۔ کیوں؟ سوسائٹی کا جو یونٹ ہے وہ آپ کے سوا کون ہے؟ آپ اور میں ہی تو یونٹ ہے سوسائٹی کا۔ ہم سوسائٹی کو علیحدہ کریشن سمجھیں یا نہ سمجھیں، سوسائٹی کا یونٹ بہرحال آپ ہی ہیں۔ تو اگر آپ اپنے ذہن میں یہ لے گا نا کہ میں اپنی لائف کا میکسیمم بینیفٹ نکالوں گا، سوسائٹی کو فائدہ ہو جائے گا۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ میں دوسروں کو بلا عوض کچھ نہ کچھ سروسز دوں گا، سوسائٹی کو فائدہ ہوگا۔ البتہ اسی کے اندر رکھتے ہوئے تاکہ پھر اس کو علیحدہ سے ڈیل نہ کرنا پڑے، وہ یہ ہے کہ اپنے خلوص کو کبھی نہ کبھی جانچتے رہیے گا۔ شیطان دھوکے دیتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے نعوذ باللہ تعالی ہماری عادت ریاکاری بن چکی ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ معاشرے کے رسم و رواج نے اس ریاکاری کو، غیر اللہ ہونے کو قبول کر لیا ہوتا ہے، برا بھی نہیں سمجھتے۔ مثلا فرض فرمائیے میں 2 رکعت نماز فجر پڑھوں اور آپ کے سامنے آ کر یہاں پر کہوں میں ہر روز صبح 2 رکعت نماز فجر کی پڑھتا ہوں، آپ کو برا لگے گا ایک ٹائم پر، یہ کیا ہو رہا ہے، پڑھتا ہے تو خدا کی نہیں پڑھتا، یہاں کیوں بول رہا ہے یہ؟ اچھا اگر ہر روز لوگ یہی کرتے رہیں، کچھ وقت کے بعد کیا ہوگا؟ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ ریاکاری ہے۔ ایک بات میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں، ہماری سوسائٹی میں ریاکاری کے بہت سارے ایلیمنٹس قبول کر لیے گئے ہیں، انہیں کوئی کاؤنٹ بھی نہیں کر رہا کہ یہ ریاکاری ہیں۔ میں ان کو نام بھی نہیں لینا چاہتا، بعض جگہ پہ نام لیتا ہوں، لوگوں کو بہت برا لگتا ہے چونکہ رسم و رواج کا حصہ بن چکے ہیں، نہیں قبول کر پاتے کہ یہ غلط ہو گیا ہے۔ آپ چیک کرتے رہیے گا آپ کی لائف میں کہیں ریاکاری تو نہیں آ رہی۔ خلوص قیمت ہے، خلوص کی قیمت ہے، بلکہ خلوص کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہے باقی۔ تو آپ اپنی لائف میں یہ چیک کرتے رہیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ کے ایسٹس کو اندر سے گھن لگا ہوا ہو، آپ کو پتہ ہی نہ ہو، نہیں معلوم خدا نہ کرے کسی نے مثال کے طور پر چاول کی بوریاں رکھی ہوئی ہیں کہ سخت وقت میں کام آئیں گی، جب وہ سخت وقت میں چاولوں کو لینے کے لیے گیا تو دیکھا گھن لگا ہوا ہے، کیڑے لگے ہوئے، اب کیا کرے بیچارہ؟ نہ جمع کرنے کا ٹائم ہے نہ کیڑوں کے ہوتے ہوئے کوئی فائدہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ایسٹس کو گھن لگ جائے اور آپ بڑھاپے تک پہنچیں، پھر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے ایسٹس تو سارے کے سارے کیڑے کی نظر ہو گئے۔ آپ کے اندر خلوص ہونا چاہیے، میرے اور آپ کے اندر۔
اس سے ذریعے سے ہم ترقی کر سکتے ہیں. تو یہ 2 پوائنٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہو گئے. اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل. فرض کر لیجیے آپ ان 2 پوائنٹس میں محنت کرنا چاہتے ہیں, اپنی زندگی کا میکسیمم بینیفٹ, اپنی زندگی سے لوگوں کی بلا عوض خدمت, آپ اس پہ محنت کرنا چاہتے ہیں. تو آپ اپنی نمازوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے علم کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنی خدمتوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. کیا اس کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں کیا؟ ہاں اس کے بھی ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو بہت ساری اچھائیاں پتہ ہوتی ہیں, پہنچ نہیں پاتے. کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ ہم بھی شامل ہیں اس میں. ہمیں بہت ساری اچھائیاں پتہ ہیں, دل میں حسرتیں ہیں اچھائیوں کے عنوان سے کہ کاش میں ایسا ہو جاؤں, کاش میں ویسا ہو جاؤں. بڑی بڑی خواہشات ہیں ہمارے اندر. مثلا آج کوئی سید حسن نصر اللہ کو خدا نے حفظ فرمائے دیکھے تو کیا خواہش نہیں ابھرتی کاش. ایک سید بزرگوار کتنی فخر کے لیے اس نے سامان مہیا کیا ہے, تیار کیا ہے. پوری دنیا میں اہل بیت اطہار کے چاہنے والے اس آدمی کو فخر کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ دیکھو یہ اہل بیت کا چاہنے والا, دیکھو ایسا ہوتا ہے. البتہ یہ جو تنقیدات ہوتی رہتی ہیں نا ہماری قوم کے اوپر, میں اسے کبھی قبول نہیں کرتا ہوں. صحیح کرنا چاہیے لیکن مسخرہ نہیں کرنا چاہیے, طنز نہیں کرنا چاہیے. قوم بہت سخت وقت سے گزر رہی ہے, اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان بہت سارے کاموں کے پیچھے دشمن ہوگا, قطعاً ہوگا. ایک گروپ مارتا ہوگا, دوسرا گروپ ہمتوں کو پست کرتا ہوگا. SMS کے ذریعے سے, ای میلز کے ذریعے سے, آپ سوشل میڈیاز کے ذریعے, کمیونیکیشن وغیرہ کے ذریعے سے. ایک گروپ کا کام ہوگا مارے, دوسرے کا کام ہوگا ہمتوں کو پست کرے. ان میسیجز کو کبھی فارورڈ نہیں کیجیے گا. نمبر 1, اس کو پڑھ کے اپنی ہمتوں کو کم نہیں کیجیے گا. شہادتیں, میں نہیں کہہ رہا ہمیں شہادتوں کے اوپر رد عمل نہیں دکھانا چاہیے, میں نہیں کہہ رہا ہمیں شہادتوں کو اسی طرح سے قبول کر لینا چاہیے, لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا شہادتیں اس پروگرام کا حصہ ہیں. یہ کوئی اضافی بوجھ نہیں ہے, یہ پروگرام کا حصہ ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی یہ کہے کہ بھئی آپ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں قاتلوں کو قبول کر لیں. نہیں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں. قاتلوں کا مقابلہ ہونا چاہیے جہاں کہیں موقع ملے, جہاں بلکہ موقع نکالنا چاہیے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان شہادتوں کو سر جھکا کے قبول کر لینا چاہیے. نہیں, یہ نہیں کہہ رہا. ان کا مقابلہ ہونا چاہیے. ایک ایک بندہ قیمتی ہے, چاہے دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر ہو اور کسی بھی دین کے اندر ہو. انسان انسان ہوتا ہے, نہ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا چاہنے والا, دین مبین کا ماننے والا بہت قیمتی انسان ہے. حتیٰ کافر قیمتی ہوتا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, خدا فرماتا ہے. ان سب کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, کوئی یہ کہ اگر ہم طاقتور ہوتے نا تو یہ نہ ہوتا. نہیں, یہ نہیں ہے. طاقتوروں کو بھی شہادتیں دینی پڑتی ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ اگر ہم طاقتور نہ ہوتے تو ہمیں شہید نہیں ہوتے؟ مثلا کیا حزب اللہ کو شہادتیں نہیں دینی پڑتی کیا؟ شہادتیں پروگرام کا حصہ ہیں, شہادتیں ہوتی ہیں. شہادتوں سے سیکھنا چاہیے, شہادتوں پہ دشمن کا مقابلہ ہونا چاہیے, لیکن شہید ہونے پہ اپنے آپ کو یہ کہنا کہ یہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا, نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. شہادتوں سے کیا ڈرنا؟ لہذا کبھی بھی کسی کے شہید ہونے پہ ڈرے نہیں, کبھی بھی کسی کے شہید ہونے پہ ایک دوسرے کو ملامت طنز مت کریں. شہید ہونے پر ہمتوں کو بلند کریں, مقابلے کی طاقت بڑھائیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دشمن کو سمجھنے اور اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں. یہ سارے کام کریں, لیکن شہادتوں کو ہم برا سمجھنے لگیں کہ یہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. شہید ہوتے ہیں لوگ, پوری دنیا کے اندر لکھا گیا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کا چاہنے والا سختی کا راستہ ہے. کسی نے ایک میسج بھیجا, اس میں لکھا کہ مشکل کشا کے چاہنے والوں پہ مشکلات آئی ہوئی ہیں, تو نتیجہ یہ نکالا کہ مشکل کشا سے تعلقات اچھے نہیں ہیں. یہ کیا مصیبت ہے؟ مشکل کشا نے خود کہا تھا کہ جو میرے راستے پہ چلے گا اس کے پاؤں میں زخم آئیں گے. کیا نہیں سنا تھا کہ صراط علی امیر المومنین کا راستہ بال سے زیادہ باریک ہے, شمشیر کی دھار سے زیادہ تیز ہے, جو اس پہ چلتا ہے اس کا پاؤں کٹتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ مشکلات آنے کا مطلب یہ ہوا کہ مشکل کشا سے رابطہ اچھا نہیں ہے؟ نہیں, شاید یہ وجہ ہے کہ مشکل کشا سے رابطہ اچھا ہے, ان کے راستے پر ہے. اگر ان کے راستے پہ نہیں ہوتے تو ان کے نام پہ شہید نہیں ہوتے, ہم ان کے نام پہ شہید ہوئے ہیں. لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, چاہے وہ گلگت کے اندر ہو, چاہے پارا چنار کے اندر ہو, چاہے کوئٹہ ڈیرہ اسماعیل خان کراچی یا سندھ میں شکارپور یا کہیں پر بھی ہو, اگر اس بات پہ شہید کیے گئے کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, ہمیں کوئی
کوئی افسوس نہیں ہے. آپ مقابلہ ضرور کریں گے، مقابلہ کریں گے لیکن افسوس نہیں ہے، فخر ہے. الحمدللہ رب العالمین. حزب اللہ کے کاموں میں اور دوسروں کے کاموں میں بہت بڑا ایک بنیادی فرق ہے. دوسروں کے لوگ مرتے ہیں نا، یہ لوگ چھپا دیتے ہیں. لبنان میں بہت سارے ایسے فریکشنز تھے، گروہ تھے کہ جنہوں نے سیریا اپنے بندے بھیجے تھے. وہاں سیریا میں خوب مرے، بری طریقے سے مرے، خاموشی سے جنازے لا کے دفناتے تھے. حزب اللہ کے بندے بھی وہاں پہ تھے، وہ بھی وہاں پہ شہید ہوئے. وہ کیا کرتے تھے؟ پورے عزت و احترام سے شہداء کی جنازوں کو اٹھاتے تھے. کیوں؟ انہوں نے کہا بھائی ہم کیوں چھپائیں کہ ہم شہید ہوئے ہیں؟ ہم کیوں چھپائیں؟ کیا شہادت شکست ہے کیا؟ نہیں، شہادت تو فخر ہے، ہم کیوں چھپائیں گے؟ تو یہ جو 6 بندے شہید ہوئے تھے سیریا کے اندر، حزب اللہ کے بھی تھے اور ایرانی ایک فوجی عہدیدار بھی تھے. تو پہلا مشورہ کسی نے، مطلب کچھ مشوروں میں سے ایک مشورہ ان کو یہ دیا گیا کہ آپ ان 6 بندوں کی شہادتوں کو چھپا دیں. کیوں؟ اس سے آپ کی ویکنس نظر آ رہی ہے کہ دشمن نے آپ کو مارا. انہوں نے کہا نہیں، نہ صرف یہ کہ نہیں چھپائیں گے، فخر سے ان کے جنازے اٹھائیں گے، دشمن کو جواب دے کے بتائیں گے کمزور تم ہو، کمزور ہم نہیں ہیں، تم کمزور ہو. اور سید نے بہت اچھا ایک جملہ کہا. انہوں نے یہ کہا کہ تم نے ہمیں بغیر ہوشیار کیے مارا ہے، ہم نے تمہیں ہوشیار کر کے مارا ہے. بہت خوبصورت جملہ کہا کہ بھائی تم نے ہمیں ہوشیار نہیں کیا تھا، ہمارے بندے اس جگہ پر تھے، تم لوگ خاموشی سے آئے اور مار کے تم نے 4 بندے شہید کر دیے، 6 بندے شہید کیے. ہم نے تمہاری پوری قوم کو للکارا، ہوشیار کیا، پھر آ کے تمہیں مارا. اب بتاؤ کمزور کون ہے؟ تم کمزور ہو. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم جنگ نہیں چاہتے. اگر تم جنگ چاہتے ہو تو آؤ کوشش کرو، ہم پھر لڑیں گے تم سے. ہم جنگ نہیں چاہ رہے اس وقت. اگر تم جنگ چاہتے ہو آؤ اس کو بڑھاؤ اور پھر دیکھو ہم تمہارا مقابلہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اسرائیل خاموش ہو گیا نا، خاموش ہو گیا نا. کیوں خاموش ہوئے؟ ان کو پتا تھا اگر بڑھائیں گے تو موت ہی موت ہے، پھر یہ تحمل نہیں کر سکتے تھے اس کو. ان میں اور ہم میں ایک بہت بڑا فرق ہے جو سورہ جمعہ میں خدا متعال نے بیان کیا ہے، اور وہ سید نے بھی اشارہ فرمایا. وہ کیا فرق ہے؟ یہ موت سے ڈرتے ہیں، ہم موت کو پسند کرتے ہیں. یہ فرق ہے ہم لوگوں کا. خدا متعال فرماتا ہے ان سے کہو کہ اگر ان کے اندر ایمان ہے تو موت کی آرزو کر کے دکھائیں. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اچھا ہم یہاں پر، ہم یہاں موت کی آرزو میں بیٹھے، ہم اس کو شہادت سمجھتے ہیں، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا فرق ہے اور یہ ہم سب کو سیکھنا ہوگا. شہادت کا ہمیشہ ایک احترام ہے، ایک فخر ہے، اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. اور الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہماری قوم ان باتوں کو کافی حد تک سمجھ رہی ہے، کافی حد تک سمجھ رہی ہے. دیکھیے ایک بہت پازیٹیو پوائنٹ ہے ان تمام باتوں کے پیچھے. اتنے بندے پاکستان میں شہید ہو چکے ہیں اہل بیت کے ماننے والوں کے. کیا لوگ جلوسوں سے پیچھے ہٹے؟ کیا مجلسوں سے پیچھے ہٹے؟ یہ جو شکارپور میں بندے شہید ہوئے یا پاکستان میں جگہ جگہ شہید ہو رہے ہیں، مجلسیں ختم ہو رہی ہیں کیا؟ نہیں. اصلا ایک لحظے کو سوچئے، ایک لمحے کو سوچئے، مثلا میرے جیسا آدمی اتنے لوگوں کو شہید ہوتے دیکھ رہا ہے، اتنے لوگوں کو شہید ہوتے دیکھ رہا ہے، اپنے ہم منصب لوگوں کو بھی شہید ہوتے دیکھ رہا ہے. آپ کے پتہ نہیں کتنے دوست احباب دنیا سے اس راستے میں شہادت کے ذریعے دنیا سے چلے گئے. آپ سے اور مجھ سے کوئی پوچھے، مثلا مجھ سے کوئی پوچھے کہ ابھی کیا شہید ہونے سے تھکے نہیں ہوں، تو میں اس سے کہوں گا بیوقوف آدمی، ابھی شروع ہوا ہے. ابھی ہم تھکیں؟ ہمارے لیے یہ عنوان ہے ہی نہیں، ہمارے پاس یہ ٹائٹل نہیں ہے. میں جذباتی جملے بہت زیادہ نہیں کہنا چاہتا، مجھے پسند نہیں ہے کہ خطبہ جذباتی جملے بہت زیادہ کرتے ہیں. لیکن میں الحمدللہ رب العالمین اپنے اندر پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اگر مجھ سے کوئی کہے بھائی یہ راستہ اس پہ شہید ہوں گے، تو میں اس سے کہوں گا کہ اس میں میرے لیے برائی کیا ہے؟ کیا برائی ہے میرے لیے؟ ابھی کچھ وقت پہلے پاکستان میں، جب پاکستان سے باہر جاتا ہوں نا، تو لوگ ایسی باتیں بہت کرتے ہیں، مولانا بہت ہو گئی، کہیں اور نکل جائیں، پاکستان میں بہت ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو میں اس سے کہتا ہوں دیکھو برادر، اتنے سال میں نے پاکستان میں گزار لی ہیں، ٹھیک ہے، میں نے اپنی زندگی سے جو بھی فائدہ دیا یا نہیں دیا، ایک بات مجھے بہت اچھی طرح معلوم ہے، اگر پاکستان میں شہید ہوا، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، تو قطعاً اس موت سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، شہادت سے فائدے ہوتے ہیں. تو یہ مجھے الحمدللہ رب العالمین اندر سے یقین ہے کہ شہید ہونے سے نقصان نہیں ہوتا، نہیں ہوتا نقصان. ہمیں پیچھے ہٹنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں پیچھے ہٹنے کی کوئی فکر نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین ہمارے سامنے صرف ایک راستہ ہے،
وہ یہ کہ ان شہادتوں کے پیچھے ہمارے امام کا ظہور ہونا ہے، ہمیں ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ درود بھیجے گا امام کے نام پر، اللہم صلی علی محمد محمد عجل فرج۔ بھئی ہم اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، اپنی لائف کا آپٹیمم بینیفٹ نکالنا چاہتے ہیں، میکسیمائزڈ اس کا کوئی رزلٹ ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں بندوں کے کام آئیں، ان کو سروسز دیں۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ روئے زمین کے اوپر باقی رہے گا۔ یہ کام کیسے کرتے ہیں لوگ؟ بہت ساری آرزویں ہماری بھی ہیں کرنے کی، ہم کیسے کریں؟ ایک بات عرض بلکہ ایک سے زیادہ باتیں عرض کروں گا، چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کروں گا۔ آپ کو ایک پوائنٹ پریکٹیکل دے چکا ہوں پہلے۔ صبح اٹھتے ہی جیسے ہی بستر سے اٹھنے لگیں اللہ سے دعا کریں، خدایا اس دن کو فرما برداری کا دن قرار دے دے، بندگی کا دن قرار دے دے، تیرے دین کو میرے اس دن سے کوئی فائدہ ملے، تیرے بندوں کو میرے اس دن سے کوئی فائدہ ملے۔ ابھی پاکستان سے باہر کسی نے مجھے بہت اچھا بتایا، کہنے لگا کہ میری وائف سونے سے پہلے اللہ کا ایک لمبا شکر کرتی ہیں سجدے کے اندر۔ مجھے بہت اچھا لگا یہ پوائنٹ۔ رات کو سونے سے پہلے انسان ایک شکر کرے خدا کا، خدا تو نے زندگی دی، ہم نے کوتاہیاں کی ہمیں بخش دے، اور جو قلیل ہم نے کیا ہے اسے قبول کر لے، اور شکر ہے تیرا کہ تو نے اطاعت دی۔ اس کام دو کام بہت اچھے ہو گئے، صبح کو اٹھتے ہی اور رات کو سونے سے پہلے۔ اچھا یہ کام کیسے ہوتے ہیں؟ پہلا پوائنٹ، ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر جد و جہد اور آگے بڑھنے کو اپنا شعار بنائیں، رکے نہیں۔ فارسی میں ایک شعر تھا، اس کا ایک مصرع تھا، ماں زندے بے اونیم کے آرام نہ گیریم، موجیم کے آسودگی ماں عدم ماس۔ پورا شعر میں نے پڑھ دیا کہ جیسے کوئی موج ہوتی ہے سمندر میں، دریا موجیں ہوتی ہیں نا، موج، ویو، یہ جو ویو ہوتی ہے اس کی نیچر کو دیکھیں، اگر پانی رک جائے تو ویو ہے کیا؟ موج ہے؟ اگر پانی رک جائے تو کیا کوئی موج ہے؟ نہیں۔ لہذا جھیل میں موج نہیں آتی کیونکہ رکا ہوا ہوتا ہے پانی۔ دریا میں موج آتی ہے جب دریا چل رہا ہوتا ہے، جیسے آپ اسکردو گلگت اور بلتستان کے دریاؤں کے اندر کیا طاقت ہے، دنیا کی بہترین طاقتور دریا شاید آپ کے پاس ہیں وہاں پر، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی چوٹیوں میں سے 10 میں سے 7 وہاں پر ہیں۔ سب سے زیادہ طاقتور پانی وہاں پہ ہونا چاہیے، اور فائدہ نہیں اٹھایا جاتا، اس کو دیکھ دیکھ کے افسوس ہوتا ہے۔ بہرحال جو موج کی نیچر کیا ہوتی ہے، اگر رکے تو مر گئی، اگر رک گئی تو مر گئی۔ تو اس شاعر نے کیا کہا، ماں زندہ بے اونیم کے آرام نہ گیری، کہا کہ ہم زندہ اس پر ہیں کہ ہم رکیں گے نہیں۔ کیوں؟ اگر رکیں گے تو مر جائیں گے۔ موجیم، ہم وہ موج ہیں کہ آسودگی ماں عدم ماست، کہ اگر ہم رک گئے تو یہی ہمارا عدم ہے، یہی ہماری موت ہے۔ ہم سب بھی ایسے ہی ہیں، اگر رک گئے تو مر گئے، رکنا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ہر روز جد و جہد کریں، آج دین خدا کے لیے کیا کرنا ہے، آج اپنے اندر بہتری کے لیے کیا کرنا ہے، آج اپنی عبادت کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کو بہتر کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر توجہ دیں۔ اس کو کرنے کے لیے کیسے کرنا ہوگا وہ بھی میں ابھی عرض کرتا ہوں، جو دوسرا پوائنٹ بیچ میں کہہ گیا۔ پہلا کام کیا کریں؟ رکے نہیں، موومنٹ، جد و جہد کریں، ہر معاملے کے اندر جد و جہد کریں۔ اگر آپ پڑھ رہے ہیں، آپ اسٹڈیز کر رہے ہیں، اپنے ہر دن میں کچھ کریں۔ یہ جو میں نے آپ سے کہا نا، کچھ کریں، یہ بہت عجیب جملہ ہے۔ رابرٹ فسک ایک انگلش جرنلسٹ ہے، انگلستان کا جرنلسٹ، جو بہت اچھا لکھتا ہے، میں اس کی بہت تعریفیں بھی کرتا ہوں مختلف جگہوں کے اوپر، اور ظاہر اس کی بہت اچھا رائٹنگ اچھی ہے اس کی، اسلام اور تشیع کے دفاع میں اس کی چیزیں اچھی ہیں۔ اس نے حزب اللہ کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے۔ تو وہ کہیں پھنس گیا تھا ایک دفعہ پاکستان کے ناردرن ایریاز کے اندر، سرحد، صوبہ سرحد جس کو پہلے ہم کہتے تھے خیبر پختونخوا، وہاں پر جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا، لوگوں نے اس کو مارا پیٹا، یہ کیا وہ کیا، وہ بیچارہ بالکل ادموا ہو گیا تھا، مرنے والا تھا۔ تو کہنے لگا کہ میں نے حزب اللہ کے ساتھ جو وقت گزارا تھا، میں نے ان سے پوچھتا تھا کہ بھائی تم لوگ اسرائیل کا مقابلہ کرتے کیسے ہو، بچے ہو، جوان ہو، اس نے بہت پہلے وقت گزارا تھا، تو وہ لوگ تو بہت ہی چھوٹا سا گروپ تھا ایک۔ تو برسبیل تذکرہ عرض کروں، تقریباً 88 تک حزب اللہ کی جو
فائٹرز کی اسٹرینتھ تھی وہ 400 سے زیادہ نہیں تھی، 88 تک، اور اس وقت بھی حزب اللہ اپنا اثر رکھ رہی تھی صرف 400 فائٹرز پر. مجھے یاد ہے میں ایک کیا ایرانی اس میں سروے میں اس رپورٹ کو پڑھ رہا تھا کہ حزب اللہ کے کتنی پارٹیز کے پاس کتنے فائٹرز ہیں، تو اس نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ حزب اللہ کے پاس جو پریکٹیکل فائٹرز ہیں وہ 400 سے زیادہ نہیں ہیں، 400 کے قریب ہیں، اور 400 پر بھی اس کا اثر بے انتہا تھا. وہ کیوں؟ میکسیمم آپٹیمائزیشن، جو میں شاید اس ٹرمنالوجی کو صحیح ادا نہیں کر رہا، جو آپٹیمائز بینیفٹ ہو سکتا ہے اس کو لینے کی کوشش کریں. بہرحال بات کہاں تھی اور کہاں چلی گئی. تو اس نے کہا کہ وہ حزب اللہ کے بچوں سے میں نے پوچھا بھائی تم لوگ کیا کرتے ہو، تو وہ کہنے لگا کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں تسلیم نہیں ہوں گے، سرنڈر نہیں کریں گے. کیوں؟ خدا ہے، کبھی بھی مدد دے گا، کیوں تسلیم ہوں. تو کہنے لگا جب وہ بہت مار رہے تھے نا، مجھے بہت زیادہ ماری ہے، میں بالکل ختم ہونے والا تھا، میری جسم میں طاقت ختم ہو رہی تھی کہ میں لوگوں کو دور نہیں کر پا رہا تھا، مار مار کے انہوں نے حشر کر لیا تھا. تو کہنے لگا میں تقریباً زمین کے اوپر گر گیا تھا، اور میں اس حالت میں ان لوگوں نے سکھایا تھا کہ آخری وقت تک کچھ کرو. تو کہنے لگا میں یوں کر کے ہاتھ مار رہا تھا تو ایک پتھر میرے ہاتھ میں آ گیا، میں نے وہ مارا تو ایک آدمی کے سر پہ لگا، اس کے سر پہ لگا، وہ زخمی ہوا تو لوگ پیچھے ہٹے. اچھا اگر یہ ہاتھ نہ مارتا تو مر گیا تھا، معاملہ ختم. اس ایک پوائنٹ نے زندگی بچا لی. اس کو اپنی زندگی میں لائیں، سرنڈر نہیں کریں، نہ شیطان کے سامنے نہ دنیا کے کسی شیطان کے سامنے. میں کیوں سرنڈر کروں؟ مجھے خدا کی امید ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اگر اللہ کی امید ہے تو میں حالات کی سختیوں میں، شیطان کے حملوں میں، کسی بھی چیز میں تسلیم کیوں ہو جاؤں؟ تسلیم نہیں ہوں گا، مقابلہ کروں گا، ہر روز مقابلہ کروں گا. آپ اس پوائنٹ کو پکڑ لیجئے، ہر روز کچھ کرو اپنی زندگی میں بہتری کے لیے، چاہے حالات سخت ترین حالات کیوں نہ ہوں. میں نے کچھ پروجیکٹس کیے ہیں گزشتہ 5-6 سال میں، جن میں ان میں پروجیکٹس میں بعض اوقات ایسی مشکلات آتی ہیں جس کو کہتے ہیں نا وہ اسپائنل کارڈ ہلا دیتی ہیں، ریڑھ کی ہڈی ہلا دیتی ہیں. جب وہ ریڑھ کی ہڈی ہلنے لگتی ہے نا تو میں خدا سے کہتا ہوں خدایا کیا ارادے ہیں تیرے، میں کمزور انسان ہوں، کیا ارادے، کتنی سختی ڈالے گا خدایا. کہیں نہ کہیں نصرت خدا آتی ہے، کہیں نہ کہیں مدد آتی ہے. تسلیم مت ہو، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، کچھ کرو. موومنٹ چاہیے، کچھ کرو، اور کچھ کر کے اپنی طاقت پہ بھروسہ نہیں کرو، کچھ کر کے خدا پہ بھروسہ کرو. میری طاقت ہو تو میں نہیں کر سکتا، ہاں خدا کی طاقت تو سب کچھ کر سکتی ہے، میں نہیں کر سکتا. ہم لوگوں کے اندر ایک اکڑ ہوتی ہے کہ میں کر رہا ہوں. کبھی کبھی خدا مصیبت میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ ہمیں یہ باور کروائے، یہ یقین دلوائے کہ بیٹا تم نہیں کر رہے ہو، میں تمہارے لیے کر رہا ہوں، تم نہیں کر رہے ہو. تو آپ پہلے سے اس بات پہ یقین رکھیں کہ بھائی میں نہیں کر رہا ہوں، خدا تو ہی کر رہا ہے، یہ میری طاقت نہیں ہے، میرے بس کا نہیں ہے. یہ کریں، کچھ کریں. ایک پوائنٹ یہ ہو گیا، کچھ کریں. دوسرا پوائنٹ، چھوٹی چیزوں کو، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. شاید آپ لوگ کہیں یار بچکانہ سی باتیں کیا کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اگر آپ نے پریکٹس میں اس کو لے آئے، اگر آپ پریکٹس میں لے، آپ کی لائف چینج ہو سکتی ہے. نمبر 2 اس سلسلے میں چھوٹی چیزوں کو اہمیت دیں. چھوٹی چیزوں کو اہمیت دیں. مثال کے طور پر کتنی چھوٹی چیز، آپ نے دیکھا میں نے کتنی اسٹرگل کی مائک کو صحیح کرنے میں. کیوں؟ یہ جو مائک رکھا ہوا تھا نا، یہ ریکارڈنگ میں صرف یہی ریکارڈ ہوتا، پھر یہ میرے منہ کے سامنے آ رہا تھا، اور میں ہمیشہ مائک کو اسٹرگل کر کے، کوشش کر کے نیچے کرتا ہوں اور نیچے سے اوپر کرتا ہوں تاکہ جب یہ ریکارڈنگ ہو تو اس ریکارڈنگ میں صرف مائک نہ آئے. لوگوں کو مائک تھوڑی دیکھنا ہے، ہماری موومنٹ دیکھنی ہے. میرا چہرہ بھی نہیں دیکھنا، صاف بات ہے، لیکن ان کو تقریر سننی ہوتی ہے نا تو ان کو کوئی حرکت چاہیے ہوتی ہے. تو وہ میں ہلوں یا کوئی اور ہلے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان کو کچھ چاہیے ہوتا ہے. تو ابھی بیچارے مائک کو دیکھتے رہیں گے تو ان کو ریکارڈنگ دیکھنے میں مزہ نہیں آئے گا. آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اہمیت دیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نظم و ضبط کریٹ کریں. کیا اہمیت دیں؟ نظم و ضبط کریٹ کریں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. چھوٹی چیزوں کو سنبھالنا امپورٹنٹ ہے. بڑی چیزیں تو آپ سنبھالیں گے. بھائی مثلا فرض کریں کوئی آرکیٹیکٹ یا کوئی اسٹرکچرل انجینئر اس بلڈنگ کو بنائے گا تو کیا بلڈنگ ایسی بنائے گا کہ یہ گر جائے؟ کون بے وقوف یہ کرے گا؟
اس آرکیٹیکٹ کا نام بدنام ہو جائے گا, اس اسٹرکچرل انجینئر کو کوئی کام نہیں ملے گا اگر یہ بلڈنگ گر گئی. یہ تو وہ سنبھال لے گا, اندر کی بات جو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں وہ اس کو پتہ ہے. وہ یہ کہ اس نے زیادہ سریا تو نہیں لگوا دیا, آپ کو کیا پتہ, یہ اس کو دیکھنا تھا. یہ جو پیٹرن ہے, اس پیٹرن میں کم سے کم میٹیریل پر یہ اسٹرینتھ کیسے ملنی تھی, یہ اس کو دیکھنا تھا. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ اپنی لائف میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ غور کیجئے, کس کام کو کس طریقے سے کروں تو بہتر ہے. مجھے بھی یاد ہے میری زندگی میں شاید پہلی دفعہ ایسا ایک پوائنٹ ایک ٹیچر نے بتایا. اس زمانے میں فاؤنٹین پین ہوتے تھے, اور مجھے یاد نہیں کہ آپ نے دیکھا یا نہیں ہے, آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے. آج کل کلک پینس, بال پینس زیادہ استعمال ہوتے ہیں. میری جیب میں بھی اتفاقاً کلک پین ہے, میں فاؤنٹین پین استعمال نہیں کرتا آج کل, اس کے انک کے جھگڑوں کی وجہ سے. اس میں کیا ہوتا تھا, ایک کیپ ہوتا تھا, اور کیپ میں اس کو یہاں پہ لٹکانے کے لیے ایک پن لگا ہوا ہوتا تھا. تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے ٹیچر نے کہا کہ اپنا پین دو, تو میں اپنا فاؤنٹین پین لے کے گیا, ان کو دیا. تو اب جو پین تھا, آپ کو یاد ہے فاؤنٹین پین کی نب ہوتی تھی, تو آپ کو پین کو ایک خاص طریقے سے پکڑنا ہوتا تھا تاکہ آپ اس نب کو کاغذ پہ رکھ سکیں. آپ الٹا کر کے نہیں پکڑ سکتے تھے, نب ٹیڑھی اوپر سے تو نہیں کی جا سکتی تھی. تو میں نے اس پین کو ایسے لگایا ہوا تھا کہ اس کا کلپ یہاں سے ٹکرا رہا تھا. پین کا جو کیپ تھا, کسی کے پاس فاؤنٹین پین تو نہیں ہے اس وقت, کہیں کسی کے پاس نہیں ہوگا, آج کل لوگ فاؤنٹین پین استعمال نہیں کرتے. تو وہ جو کیپ تھا, اس کا جو کلپ تھا وہ یہاں پہ ٹکرا رہا تھا. تو انہوں نے جیسے ہی لیا, انہوں نے نب سے یوں رکھنے کی کوشش کی, ان کا کلپ یہاں پہ ٹکرانا شروع ہو گیا. کہنے کہ بیٹا یہ آپ نے صحیح نہیں رکھا. ان کو کیپ نکالا, اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا کیا تاکہ کلپ اوپر آ جائے, اور اب جو نب کو پکڑا تو کلپ اوپر آ گیا. کہنے کہ بیٹا ایسے رکھو تاکہ آپ کا کلپ آپ کی انگلی کو ڈسٹرب نہ کرے. ہاں, اس میں ایک پوائنٹ ہے, وہ کیا ہے, چھوٹی چیزوں کو اہمیت دو, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اہمیت دو. اس سے زندگی میں بہت لیسنز ملتے ہیں. بعض اوقات ہم سے کوئی پوچھتا ہے زندگی میں ہمیں سکھانے کے لیے کوئی نہیں ہے, کوئی ٹیچر نہیں ہے جو سکھائے, تو میں ان سے عرض کرتا ہوں خدمت میں, اور خود بھی کوشش کرتا ہوں, وہ یہ کہ اپنی زندگی سے سیکھو. یہ سب سے بڑے ٹیچر یہی ہے. آپ کی زندگی سب سے بڑا معلم ہے. آپ کی زندگی آپ کو سکھائے گی, اس سے سیکھو, اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے سیکھو. مثال کے طور پر یہ جو میگزین رکھا ہوا تھا وہ ٹیڑھا رکھا ہوا تھا, قرآن کریم الٹا رکھا ہوا تھا, یہ سب میں آ کر اس کو فوراً یہاں پہ ادھر رکھا, سیدھے ہاتھ پہ رکھا, قرآن کریم کو چوم کے رکھا, کہیں بے احترامی نہ ہو, چونکہ ہم نے پڑھنا نہیں ہے, ایسے ہی دیکھنے کے لیے رکھا, قرآن کی بے احترامی ہو سکتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ دیں, آپ کی زندگی اس سے نکھرنا شروع ہو جائے گی, آپ کی زندگی کو فائدہ ہوگا اس سے. اور آپ اگر یہ آپ کی عادت بن گئی, البتہ اگر یہ عادت بن گئی تو اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے. ایک بات سے بچیے گا, وہ کیا, دوسروں کے اوپر اپنی آرگنائزیشن کو امپوز مت کیجیے گا. بھئی میں اپنے گھر میں اپنے آپ کو آرگنائز رکھنا چاہتا ہوں, اگر اپنے سارے بچوں سے بھی یہی توقع کروں تو کیا ہوگا, وہ کہیں گے یہ بابا ہمارے ہٹلر ہو گئے ہیں, ہر چیز کو دیکھتے رہتے ہیں. وہ کہتے بھی ہوں گے بیچارے, میرے منہ پہ نہیں کہیں گے. لیکن میں پہلے بہت اس معاملے میں سختی دکھاتا تھا. میں نے کہا بیٹا یہ مت کرو, دیکھو اس طرح یہ خراب ہو جاتا ہے. پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ میں ان کے ساتھ کیا کر رہا ہوں. ان کو اپنی زندگی میں سیکھنے کا موقع ملنا چاہیے, ان کو خود سیکھنا چاہیے. میں زیادہ سے زیادہ یہ کروں کہ جب کوئی چیز دیکھوں جو ان کی لائف کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے والی ہو, اس وقت ان کو پوائنٹ آؤٹ کر دوں وہی کہ بیٹا دیکھو اس سے یہ نقصان ہو سکتا ہے, باقی تمہاری مرضی ہے جو بھی کرو گے. لیکن آپ کی خدمت میں عرض یہی کروں گا, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اہمیت دیں. آپ نے چپل کیسے رکھے ہیں, آپ نے کپڑے اتارتے وقت گندے کپڑے کہاں پہ پھینک دیے ہیں, آپ نے موزے کیسے رکھے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اہمیت دے کہ آپ بہت بڑی جگہوں تک پہنچ سکیں گے. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی اس کا تعلق زندگی کے چھوٹے کاموں سے ہے. نہیں, اس کا تعلق بندگی سے بھی ہے. آپ کی سجدگاہ کیسی ہونی چاہیے, آپ کا سجادہ کیسا ہونا چاہیے جس پہ آپ جانماز جس کے اوپر آپ نماز پڑھتے ہیں. آپ کی نمازوں میں اگر بہتری آنی ہے تو چھوٹی چیزوں پہ توجہ دے کہ آپ بہتری کیسے لا سکتے ہیں. ان سب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ دیں, آپ کی زندگی بہتر ہوتی چلی جائے گی. اپنے کام کو سنبھالنے کی کوشش کریں. اس کو ہم کہاں سے سیکھتے ہیں؟ مولا کی اس وصیت سے فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے کاموں کو منظم کرو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اسی پوائنٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے، اسی ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ نمبر 1 کنٹینیوس اسٹرگل، ہر وقت کوشش کریں۔ نمبر 2 چھوٹے چھوٹے پوائنٹس پہ توجہ دیں۔ نمبر 3 ہماری دنیا میں ایک بہت بڑا اس وقت کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اس ماڈرن ٹائمز کا، یا پوسٹ ماڈرن ٹائمز آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، بہت بڑا مسئلہ ایک بنا ہوا ہے۔ اچھا دیکھو، چھوٹی چیزوں میں توجہ سے ایک اور پوائنٹ مجھے ذہن میں آیا جو میں آپ کی خدمت میں بہت سوچ رہا تھا کہ کہوں یا نہیں کہوں۔ اچھا ایک دفعہ عرض کر دوں۔ دیکھو یہ جو کیمرہ لگا ہوا ہے نا، یہ ہمیں ریکارڈ کر رہا ہے۔ جب آپ اٹھیں بیٹھیں چلیں تو یہ سوچیں کہ آپ کی کمر نہ ریکارڈ ہو رہی ہو، کیا فائدہ ہوگا دیکھنے والے کو آپ کی کمر دیکھنے کا؟ صحیح ہے، وہ دیکھنے والا بہت اریٹیٹ ہوتا ہے جب آپ مثال کے طور پہ ایسے کوئی کرتے ہیں نا، یوں سامنے سے گزر جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، بھائی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پتہ نہیں کوئی بندہ خدا اٹھا کے لایا ہوگا کہیں سے، اس نے اپنا وقت لگایا، انرجی لگائی، اور بعد میں ریکارڈنگ میں کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک صاحب کی گدی نظر آ رہی ہے۔ دیکھنے والا بھی چڑھتا ہے کہ بھئی یہ کیا، اس آدمی کو یہ خیال نہیں کہ ہم یہاں پہ کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھیں گے بعد میں، اب اس میں کوئی ایسی ایڈیٹنگ تھوڑی کرے گا کہ وہ گدیاں نکالے گا، کمر نکالے گا اس میں سے ساری، یہ سب ایسی ہی چلی جاتی ہیں، اور دیکھنے والے بیچارے اریٹیٹ ہوتے رہتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ کیا کر دیا ان لوگوں نے۔ آپ خیال کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھیں کہ بھئی اگر میں بیٹھا ہوں، میرا ہاتھ، بعض اوقات کیا ہوتا ہے بیٹھنے والے کا پاؤں کیمرے سے ٹکراتا رہتا ہے، کیمرے پہ زلزلہ طاری رہتا ہے ہر وقت، تو وہ دیکھنے والا کہتا ہے یار یہ کون بندہ خدا، اس کو اتنا احساس نہیں کیا کر رہا ہے۔ صحیح ہے، ان باتوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں، اس سے آپ کا کام اور بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اب پیچھے کوئی بات کر رہا ہے نا، اس کی آواز یہاں تک آ رہی ہے، اس بندے خدا کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کی آواز یہاں تک آ رہی ہے، لیکن ہمیں تو آتی رہتی ہے۔ یہ میری زندگی کا حصہ بن گیا ہے، چھوٹی چیزوں پہ توجہ دینا۔ اچھا اس میں ایک بہت بڑا نقصان بھی ہوتا ہے، مجھے تیسرا پوائنٹ کہنا ہے جس کا تعلق کنسنٹریشن سے، آپ یاد رکھیے گا، اگر میں بھول جاؤں تو آپ سے پوچھوں گا۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے چھوٹی چیزوں پہ توجہ دینے میں، آپ کا دل غلط کو دیکھ کر کڑتا رہتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے آپ بیمار ہو جائیں گے۔ آپ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دیکھتے رہیں گے، کڑتے رہیں گے، آپ بیمار ہو جائیں گے، آپ جلدی مر جائیں گے، آپ کی زندگی کا صحیح فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ چھوٹی چیزوں کو دیکھیں لیکن دل کو کھول کے رکھیں، بے حس نہ بنیں، لیکن اپنے آپ کو غلط طریقے سے متاثر نہ ہونے دیں۔ اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو جملہ تھا کتنا اچھا، رب اشرح لی صدری، خدا میرے دل کو وسیع کر دے۔ تحمل ہونا چاہیے انسان کے اندر۔ کم لوگوں کے اندر یہ خاصیتیں اکٹھی جمع ہوتی ہیں کہ چھوٹی چیزوں پہ توجہ بھی دے اور متحمل بھی ہو، تحمل بھی رکھتا ہو اپنے اندر۔ معمولاً کوئی نہ کوئی اچھائی، کوئی نہ کوئی ڈیفیشنسی بھی اپنے ساتھ لے ہی آتی ہے، ہم لوگ کو بیلنس کرنا ہوگا تاکہ ہماری شخصیت جو ہے وہ منفی چیزوں سے نکل جائے۔ تیسری بات جو مجھے عرض کرنی تھی، میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے، بھول نہ جاؤں، وہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کا، برادر کو جا کے بول دو کوئی تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ البتہ اب جا کے کہنے کی بھی 10 طریقے ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی جھگڑا کھڑا ہو جائے وہاں پہ، طریقے سے کہنا ہوتا ہے ہمیشہ۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا ڈائلیما ہے اس زمانے کا، جس کو پوسٹ ماڈرنزم بھی کہہ سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ مقدمہ عرض کرتا ہوں، آپ کارٹونز دیکھتے ہیں، اعتراف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں بھی دیکھتا تھا، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہیں نہ کہیں، آج کل ویسے ٹائم نہیں مل پاتا ہے انسانوں کو، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا یہ سب کام۔ کارٹون میں اور عام ٹی وی ڈراماز میں اور موویز وغیرہ کے اندر ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں فریم بہت تیزی سے چینج ہو سکتا ہے، اس میں فریم بہت تیزی سے چینج ہو سکتا ہے، ایک سین آیا، دوسرا سین، تیسرا، چوتھا۔ کیوں؟ ریالٹی تھوڑی ہے، آرٹسٹ کے، اس کے پیچھے آرٹسٹ کام کر رہا ہے نا، اس کے لیے پکچرز بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ دھڑ دھڑ تصویریں بنا سکتا ہے، تو ممکن ہے کہ 1 منٹ کے اندر کئی سین ڈال دے۔ میں ابھی یہی کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ جب بیٹھا کریں تو ریکارڈنگ کے لیے گدیاں ریکارڈ نہ کروائیں اپنی۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو بھی اس کو ایڈٹ کرنے لگے نا، وہ یہ ایڈٹ نہ کرے میری بات کو، تاکہ وہ جو دیکھنے والے ہیں وہ سمجھ جائیں میں ان کی تکلیف کو سمجھ رہا ہوں کہ ان بیچاروں کو کیا جھیلنا پڑتا ہے بعض اوقات۔
ہمارے زمانے میں یہ جو کارٹونز وغیرہ ہیں اس میں ایک پرابلم کریٹ کر دی ہے. وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں اٹینشن ڈیفیزٹ، توجہ کی کمی. اٹینشن ڈیفیزٹ آ گیا ہے. اچھا یہ اٹینشن ڈیفیزٹ ابھی بہت ایک اس معاملے کے اندر پڑھنے والے صاحب سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے بہت اچھی اچھی باتیں اس سلسلے میں مجھے بتائیں، اور وہ یقیناً سنیں گے. تو میں ان سے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ جو بھی پڑھیں اس کی سمری بھی مجھے لکھ کے بھیج دیا کریں تاکہ مجھے پوری کتاب نہ پڑھنی پڑے، سمری مل جایا کرے. تو انہوں نے انشاءاللہ وہ کر دیں گے. بہرحال اٹینشن ڈیفیزٹ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑا ایک عجیب معاملہ ہو گیا ہے ہم لوگوں کی زندگی کے اندر. وہ کس طریقے سے؟ بھائی آپ کے پاس جو انفارمیشن آج کل آ رہی ہے، 50 سال پہلے ایک عام آدمی کے پاس اتنی انفارمیشن آتی تھی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آج مثال کے طور پر میں صرف ایک واٹس ایپ کو ہی اگر دیکھنا شروع کر دوں، پتہ نہیں 25 گروپس کے اندر میں ممبر ہوا ہوں، اور وہ کوئی پتہ نہیں ایران کی بول رہا ہے، کوئی توران کی بول رہا ہے، کوئی آسٹریلیا کی بول رہا ہے، کوئی امریکہ کی بول رہا ہے، کوئی 10 گھنٹے آگے کی سنا رہا ہے، کوئی 10 گھنٹے پیچھے کی سنا رہا ہے. صحیح ہے؟ تو اب کیا ہو گیا ہے؟ اب ہم لوگوں کو اتنی معلومات سنبھالنے کی عادت نہیں ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہماری توجہ میں نہیں آ پا رہی. 2 فیکٹرز ہیں اٹینشن ڈیفیزٹ کے. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ معلومات بہت بڑھ گئی ہے، معلومات کو سنبھالنے کی ہم میں تیاری نہیں تھی ایک. دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ کارٹونز اور اس ٹائپ کی چیزوں کی وجہ سے، موویز دیکھنے کی وجہ سے، ڈراماز دیکھنے کی وجہ سے، اوور آل الیکٹرانک میڈیا پر انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے ہم لوگوں کے دماغ کو توجہ دینے کی عادت نہیں رہی ہے. ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوتا ہوں نا، تو چند منٹ کے بعد مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے اب ان کی توجہ ختم ہو گئی ہے. تو ہمارا جیسا جو سمجھ جاتا ہے کہ ان کی توجہ ختم ہو گئی، وہ فوراً درود بھجواتا ہے تاکہ درود کی نورانیت سے ان کی توجہ واپس آ جائے. ابھی آپ دیکھیے درود بھیجے گا، محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد وعجل. جب میں آپ سے کہہ رہا تھا نا اس پوری اسپیچ میں کس ٹائم پہ آپ کی توجہ نکلنے والی تھی جو میں نے پکڑ لی، جب میں آپ سے کہہ رہا تھا چھوٹی باتوں پہ توجہ دیں، تو جب میں نے اس کو ریپیٹ کیا تو آپ لوگوں کی توجہ جانے والی تھی. ٹھیک ہے؟ اور ہم لوگوں کو سیکنڈز اور مائکرو سیکنڈز میں پتہ چل جاتا ہے کہ آڈینس کی اٹینشن لوز ہونے والی ہے. تو ہمیں فوراً ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ ریئیکٹ کر کے اس کو واپس یہیں پہ لے آئیں اس سے پہلے کہ سبزی منڈی پہنچ جائے. ہم لوگ کو لانا ہوتا ہے اس کو. کبھی آپ لوگ تھک جاتے ہیں، ظاہر دن بھر کام کیے ہوئے ہوتے ہیں، دن بھر ادھر ادھر پھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں کے اٹینشن ڈیفیزٹ ہے ہم لوگوں کے پاس. یہ ہم لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہے. آپ کیا کریں؟ اپنے اٹینشن ڈیفیزٹ کو کسی طریقے سے علاج کریں. اس کا علاج کیسے کریں؟ نمبر 1، نماز میں توجہ دیں. اٹینشن ڈیفیزٹ کو ختم کرنے کا بہترین نسخہ نماز میں توجہ دیں. آپ کو توجہ کنسنٹریٹ کرنا یہ آپ کو آ جائے گا. اچھا اگر کوئی کنسنٹریٹ نہ کر سکے تو انالیسس کر سکتا ہے کیا؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا. انالیسس کرنے کے لیے آپ کو کنسنٹریٹ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کے اندر کنسنٹریشن کا اور اٹینشن کا ڈیفیزٹ ہے تو آپ پھر کبھی بھی توجہ انالیسس نہیں کر پائیں گے. آپ کو توجہ دینی ہوگی انالیسس کرنے کے لیے. تو برادر آپ کیا کریں؟ یہ جو میں نے جملہ بولا نا، یہ بھی آپ کی توجہات کو واپس لانے کے لیے کیا تھا تاکہ آپ کی توجہ یہاں پہ رہے. ہم بہت ہوشیاری سے کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ اس وقت کا صحیح فائدہ اٹھا سکیں، ورنہ آپ کے ہاتھ سے معاملہ نکل جائے گا. پھر آپ کیا کریں؟ آپ اپنی توجہ کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے لیے کوششیں کرتے رہیں. اگر ایک کتاب پڑھ رہے ہیں تو یہ طے کریں کہ میں نے اتنے پیج پڑھنے ہیں، بیچ میں نہیں چھوڑوں گا. اگر کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں میں اس سے 15-20 منٹ بات کروں گا کم سے کم پوری توجہ کے ساتھ. اچھا ہم لوگوں کے موبائلز ایک اور اٹینشن ڈیفیزٹ کریٹ کرنے کا سورس بن گئے. یہ دھڑا دھڑ بجتے رہتے ہیں اور جو ہم کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ڈسپرس ہو جاتے ہیں. اگر آپ کچھ سوچ رہے ہیں اپنے موبائل کو سائلنٹ پہ رکھیے، اس کو وائبریشن پہ بھی نہیں رکھیں ورنہ یہ بھی ایک اٹریکٹ کرنے کا سبب بن جائے گا. کوشش کریں اپنے دماغ کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کریں. آپ کے دماغ میں بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، بے پناہ صلاحیتیں. انہی صاحب نے ایک بہت اچھی بات بتائی مائنڈ سائنسز کے بارے میں. وہ یہ کہ اگر آپ اپنے مائنڈ کو نظم و ضبط دیں تو اس کے اندر جو سرکٹس ہیں، جو کمیونیکیٹ کرنے کے سرکٹس ہیں ہمارے دماغ کے اندر، سرکٹس چینج ہو جاتے ہیں. سرکٹس چینج ہو جاتے ہیں. کیا مطلب؟ آپ اپنی مینٹل کیپیسٹی کو چینج کر سکتے ہیں.
پہلے آپ کی مینٹل کیپیسٹی 10% تھی، آپ اس کو 20 کر سکتے ہیں۔ زیادہ کس چیز سے کیپیسٹی بڑھتی ہے؟ بہت توجہ دیجیے گا اس وقت، زیادہ کس چیز سے آپ کی مینٹل کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے؟ دوسروں کے لیے بلا عوض کام کرنے سے۔ او مائی لارڈ، یہ پوائنٹ بہت عجیب ہے، اور یہ بہت بڑے بڑے مینٹل سائنسز کے ایکسپرٹس نے کیا ہے۔ وہ کیا؟ اگر آپ کسی دوسرے کے لیے بلا عوض کام کریں تو اس سے آپ کو ایک خوشی ملتی ہے، اس خوشی کے نتیجے میں سرکٹس کو ری شیپ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ خدا کے لیے کیا جانے والا کام دماغ پر یہ اثر ڈالتا ہے، یہ ہمیں پہلے نہیں پتا تھا۔ آپ خدا کے لیے کوئی کام کریں، اس سے آپ کو ایک خوشی ملتی ہے۔ یہ خوشی کیا کرتی ہے؟ آپ کی دماغ کی صلاحیتیں بڑھا دیتی ہے، آپ کی دماغ کے سرکٹس کو ری شیپ کر دیتی ہے، اس کی ایفیشنسی کو بڑھا دیتی ہے۔ اچھا، ایک کام یہ ہو گیا، دوسرا ایک اور کام ہے۔ کتنا ہمارے پاس اصرار ہے لمبے سجدے کرو، کتنا اصرار ہے ہمارے پاس لمبے سجدے کرو۔ لمبے سجدے کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ خدا سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو خدا سے بات کرنا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مسٹیکل ایکسپیرینس، عرفانی تجربہ۔ آپ نے دیکھا عرفا کو قنوت کے اندر ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، یا اللہ العاف العاف۔ یہ کیا ہے؟ یہ عرفانی تجربے ہیں۔ عرفانی تجربوں سے سرکٹس ری شیپ ہو جاتے ہیں، یہ ری شیپ ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے دماغ کی کیپیسٹی کو بڑھا رہے ہوتے ہیں جب آپ خدا کے حضور راز و نیاز کر رہے ہوتے ہیں، جب اللہ کے سامنے بندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ پہ میں مدرسے فیضیہ میں 101 نمبر کمرہ میں پڑھا کرتا تھا۔ منطق مظفر ہماری کتاب ہوتی ہے، میں ان سے ایک استاد سے پڑھا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہیں پہ تھے تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو 101 کمرہ ہے نا، اسی کے اندر بیٹھ کے ہم لوگ پڑھا کرتے تھے۔ کہنے کہ یہ کمرہ میں نے خاص کر لیا تھا، کیوں؟ یہ کمرہ شہید مطہری کا کمرہ تھا۔ کہنے کہ جو 101 کمرہ تھا یہ شہید مطہری کا کمرہ تھا، جو مجھے یاد آتا ہے کہ اس کا نمبر 101 ہی تھا، شاید 99 یا 101، جو مجھے موسٹ پروبیبلی یاد ہے 101 تھا۔ ممکن ہے ابھی نمبر تبدیل ہو گئے لیکن انہوں نے نہیں کیا ہوگا چونکہ وہ شہید مطہری سے منسوب ہو گیا تھا۔ تو وہ وہیں پہ منطق مظفر کا درس دیا کرتے تھے، تو ہم بھی تبرکاً جاتے تھے کہ بھئی اچھا ہے، جگہ بھی اچھی ہے، استاد بھی اچھے تھے۔ تو کہنے لگے کہ میں شہید مطہری سے بہت وابستہ تھا اپنی فکر کے اندر کہ بھئی اتنا بڑا عالم، متقی، پرہیزگار، اتنا ان کا امپیکٹ سوسائٹی کے اوپر۔ شہید مطہری کی قبر قم میں بی بی کے روضے کے اندر ہی واقع ہوئی ہے، جو عمارت ہے اس کے اندر ہی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ لوگ زیارت پہ گئے ہوں گے، نہیں ہوں تو ضرور جائیں، جب بھی جائیں قم تو شہید مطہری کی قبر ہے، اور دوسرے پلر پر استاد طباطبائی محمد حسین طباطبائی المیزان کے مصنف آیت اللہ محمد حسین طباطبائی، یہ دونوں بہت عظیم الشان شخصیتیں تھیں۔ آغا طباطبائی استاد تھے، شہید مطہری ان کے شاگرد تھے۔ تو کہنے لگے کہ میں شہید مطہری کی، جو ہمارے استاد تھے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ شہید مطہری کی قبر پہ جا کر شہید مطہری سے کبھی کبھی یہ کہتے تھے کہ استاد آپ نے یہ سارے کام زندگی میں کیسے کر لیے، یعنی کیسے کیے؟ جو شہید مطہری کے پاس سے ایک باکس نکلا تھا جس میں انہوں نے ان کتابوں کی سمری لکھی تھی جو انہوں نے پڑھے تھے۔ ایک کارڈ پر ایک کتاب کی سمری لکھتے تھے، تو پتہ نہیں 22,000 کارڈ نکلے تھے، 22,000 کتابیں پڑھی، اتنا اس بندے خدا نے انہوں نے پڑھا ہوا تھا۔ بہرحال ان کا جو کام ہے وہ پڑھے سے زیادہ ہے، جو انہوں نے کیا ہے وہ پڑھنے سے نہیں ہوتا ہے، وہ کچھ اور بھی تھا۔ تو کہنے کہ میں ان کی قبر پہ جا کے کہتا تھا استاد آپ یہ کام کیسے کرتے تھے، اور مجھے کچھ سکھایا اور یہ اور وہ، میں ابھی کے کمرے میں بیٹھتا ہوں۔ تو کہنے کہ ایک دن میں سو رہا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا جیسے شہید مطہری میرے خواب میں آئے۔ کہنے کہ میں نے خواب میں دیکھا جیسے شہید مطہری میرے کمرے میں آئے، اور میں بڑا خوش کہ استاد مطہری تشریف لائیں۔ تو ان کا استاد آپ یہاں پہ تشریف فرما رکھیے، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتا ہوں۔ پھر کتابیں میں نے ان کے سامنے رکھیں کہ استاد میری بڑی خواہش تھی آپ مجھے کچھ پڑھائیں، ان کتابوں میں سے کچھ پڑھائیں آپ مجھے۔ تو انہوں نے، استاد نے دیکھا، وہ بیٹھے اور انہوں نے کہا ان سے، کہنے کہ میں یہ سب کاموں کے لیے نہیں آیا، میں تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں نے یہ کیسے کیا۔ تم جو میری قبر پہ آ کے کہتے تھے نا کہ میں نے کیسے کیا، میں وہ تم کو سمجھانے آیا ہوں۔ تو کہنے کہ میں نے کہا استاد میں تو بہت بڑا سوال ہے یہ، اگر آپ مجھے فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا جیسے میرے پیچھے آؤ۔ تو کہنے کہ وہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ روحوں کو جیسے چلتے ہوئے دکھاتے ہیں، وہ بالکل جیسے بہتی بھی جاتی ہیں۔ تو کہنے کہ وہ جیسے وہ بہتے ہوئے نکلے، اس کمرے سے باہر نکلے، وہاں پہ ایک چھوٹا سا کوریڈور ٹائپ کا تھا، وہ کوریڈور کے بالکل اینڈ سے سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں۔ تو کہنے کہ وہ جیسے کمرے سے باہر نکلے، میں بھی پیچھے پیچھے نکلا، تو وہ جیسے کمرے سے اوپر جمپ کر کے چھت پہ چلے گئے، جیسے ان کو کوئی سیڑھیوں کی ضرورت ہی نہیں۔ تو کہنے کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ وہ اوپر چلے گئے، تو میں بھاگا سیڑھیوں کی طرف، سیڑھیاں کافی فاصلے پر تھیں۔ تو
تو کہنے لگے کہ میں سیڑھیوں کی طرف بھاگا تھا کہ میں بھی چھت پہ جاؤں، کیونکہ میں تو اوپر نہیں جا سکتا. تو وہ چھت کے جانے کے لیے زینے کو طے کر کے جب تک میں وہاں پہنچتا اس کمرے کی چھت پر، تو میں نے دیکھا جیسے شہید مطہری نے نماز شروع کر دی. تو نماز شروع کر دی. نماز شروع کرنے کی دوسری رکعت میں وہ قنوت پہ پہنچے. انہوں نے قنوت میں ہاتھ اٹھائے، دعا کرنا شروع کی، زارو قطار گریہ کرنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا. تو کہنے گے جیسے میں نے خواب میں دیکھا کہ شہید مطہری کے اندر سے ایک اور شہید مطہری نکلا، اور اس نے نکل کر یہ کہا کہ یہ سارا راز ہے، یہ سارا راز ہے، یہی راز ہے کامیابی کا. کامیابی کا راز کیا ہے؟ تم کتنا اللہ کے حضور گڑ گڑائے. مادی راز کیا نکلا؟ ان صاحب کی بتائی ہوئی کی روشنی میں تمہارا سرکٹ ری شیپ ہو جائے گا، تمہارا دماغ دوسرا دماغ ہو جائے گا اگر تم نے ایک کام کرنا شروع کر دیا. تمہاری ایفیشنسی کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. جو لوگوں کے دماغ میں طاقت ہے وہ اتنی نہیں ہوگی جو تمہارے دماغ میں طاقت ہے. کب؟ جب تم خدا کی راہ میں گریا کرو، خدا کی راہ میں آگے بڑھو. عزیزان محترم، چند پوائنٹس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. جب میں یہاں پہ داخل ہوا اور میں نے دیکھا کہ کوئی کیمرہ نہیں ہے جو ریکارڈ کرے، تو مجھے بہت افسوس ہوا، اور میں اس بات سے ڈرنے لگا کہ میں جو کچھ سوچ کر آیا ہوں یا نہیں آیا ہوں، اب جو میں بولوں گا تو اس کا ہوگا کیا. تو میں اپنے موبائل کے اندر ساؤنڈ ریکارڈر ڈھونڈ رہا تھا کہ کاش کم سے کم کوئی ریکارڈر، ساؤنڈ ریکارڈر ہی مل جائے جس سے میں خود ریکارڈ کر لوں. کیونکہ آپ لوگ وہاں بیٹھ کے ریکارڈ کرتے ہیں تو وہ ایکو ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو بہرحال اچھا ہوا کہ یہ کیمرہ آ گیا تاکہ یہ چیزیں ریکارڈ ہو گئیں. لیکن بعض اوقات عجیب ہوتا ہے، کسی کو ریکارڈ نہیں ہونا ہوتا تو یہ ضائع بھی ہو جاتی ہیں بعض اوقات. تو ابھی کام ختم نہیں ہوا ہے، ابھی بہت کام باقی ہے. تو یہ چند پوائنٹس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے. آپ سے جو میری خواہش ہے، درخواست ہے بھائی ہونے کے ناطے، وہ یہ کہ زندگی کو ضائع نہ ہونے دیں. عمل کریں، جد و جہد کریں، شیطان کے سامنے تسلیم نہ ہوں، دنیا کے سامنے بھی تسلیم نہ ہوں. امپروو کریں اپنے آپ کو، ایک ایک قدم، چھوٹے چھوٹے مستقل قدم. عزیزان محترم، اس پہ توجہ دیجیے گا ضرور. آپ توجہ دے رہے ہیں الحمدللہ. چھوٹے چھوٹے مستقل قدم، بڑے بڑے جز وقتی قدم اٹھانے سے کچھ نہیں ہوتا. ایک رات آپ اٹھے، آپ نے 5 گھنٹے عبادت کر لی، جو نہیں کرے گا کوئی، لیکن اگر کر لی اور اگلے دن نماز بھی نہیں پڑھی تو کیا فائدہ ہوا. چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاؤ، مستقل قدم اٹھاؤ، مستقل بڑھو. اللہ کی راہ بہت آسان ہے اگر کوئی ارادہ کرے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ومن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. پہلی آیت کریم میں فرمایا جو ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم یقیناً 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 ان کی ہدایت کریں گے. اور دوسری آیت کریم میں فرمایا جو ہمارے لیے ایک نیکی کرے، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 سے جزا دیں گے. خدا کے وعدے بے انتہا قوی ہیں. خدا نے کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیا ہے. ہم لوگوں کے لیے بہت کام آسان ہے. ان شہادتوں نے ہمیں جگانے کی کوشش کی ہے. ہمیں ان شہادتوں سے جاگنا چاہیے، ان شہادتوں سے سیکھنا چاہیے. منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا. کچھ لوگ ہیں جو اپنی زندگیوں کو قربان کر چکے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. تو ہم ان لوگوں میں سے قرار پائیں جو شہداء کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ کے وعدوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگارہ تجھے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا واسطہ، تجھے قرآن کریم کا واسطہ ہے خدایا، اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کے صدقے میں ہمیں دین کے سچے ترین راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما. اے خدایا ہماری زندگیوں کو اپنے دین کے لیے مفید قرار فرما، ہماری زندگیوں کو دوسرے انسانوں کے لیے مفید قرار فرما. خداوندہ اس جد و جہد کے دور میں جو شہادتیں پیش ہو رہی ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان شہادتوں کے مثبت اثرات کو ہمیں دیکھنے کی سعادت نصیب فرما. ان شہادتوں کے پیچھے سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تمام مرحومین مومنین و مومنات کے لیے، خاص کر اب اپنے اور ہمارے اعزاء اقرباء بلخص والدین کے لیے اگر دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں
یا ان میں سے کسی ایک، اور شہداء اسلام جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے شکارپور میں شہید ہوئے، اور شہید معظم شہید ضیاء الدین کے لیے، ان تمام سب کے لیے جن کے اسامی بیچ میں تذکرہ بھی ہوئے مختلف علماء، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیں۔